دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا۔ الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود ملانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے۔ اگر ہم نیک ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور بالخصوص توحید پرست ہے، اور اللہ کو ہم خوش کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جنت میں انشاءاللہ ہمارے لیے بہترین جو ہے نا مقام رہے گا۔ اور اگر ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور خاص طور پر شرک و بدعت میں ملوث ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ہمارے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس شخص کے لیے ہے یہ جو کم از کم موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا۔ موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کو موت کب آنے والی ہے، تو لہٰذا کثرت سے ہمیشہ ہم لوگ جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے ہم جو ہے نا گڑ گڑا کر ہمیشہ ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں خطاؤں کو درگزر فرمائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کو موت کب آنے والی ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام۔ سامعین، بھائی، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے ایک اس طریقے کے عقیدے سے ہم کو جڑایا جو عقیدہ قرآن و حدیث سے الحمدللہ جو ہے نا جمتا ہے اور میچ ہوتا ہے۔ اس کا بڑا فضل و کرم ہے، ورنہ دنیا میں مسلمان کے نام سے کئی مسلمان ہیں، لیکن جو قرآن و حدیث پر جمے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ان لوگوں کی تعداد قلیل ہے، کم ہے، لیکن انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن اور میری سنت، یہ دونوں کو تم تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی الحمدللہ کامیابی کی جو کسوٹی ہے اور کامیابی جس چیز میں رکھی گئی ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث کو ہم اس طریقے سے سمجھیں گے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھائے، اور خود عمل کر کے بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے نا صحابہ کرام جیسے عمل کرے، یہ جو ہے
سلف صالحین کا راستہ یہ منہج سلف کہلاتا ہے، اور اس چیز پر جمے رہنا الحمدللہ اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیاب انسان، کامیاب مسلمان، کامیاب ایمان والا وہ ہے جو اطیع اللہ اطیع الرسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور ویسے اطیع اللہ اطیع الرسول پر عمل کرنے والوں کی زندگیوں میں ایک ایسے شخصیت ہے جو آپ ہم جانتے ہیں، لیکن آج تاریخ میں تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ کو ہم یوں ہی بدل دیں گے۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے علماء کرام رہیں گے اور جب تک مسلمان جو ہے نا اویئر رہیں گے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، جب تک مسلمان اس چیز کو سمجھتا رہے گا تو انشاءاللہ ہماری تاریخ کو قیامت تک انشاءاللہ اس ہندوستان میں چھوڑے پورے دنیا کے اندر کوئی بھی ختم نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے ہی سے انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جو انسان اطیع اللہ اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دنیا کا بھی کام لیتے ہیں، پھر دین کا بھی کام لیتے ہیں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد، میں اس لیے ان کا نام اور اس طریقے سے کئی ایسے جو ہے نا مشہور شخصیت پرسنالٹیز کی فوٹوز آپ کے پاس لائے ہوں، کیونکہ ہم کو معلوم ہونا کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ اور کیونکہ کل کے دن ہم دیکھیں 26 جنوری کو، تو اس موقع پر میں یہ بہتر سمجھا کہ بھئی اس عنوان پر بات کریں تاکہ ہم سب اس چیز پر جو ہے نا آگاہ ہو جائے اور ان باتوں کو ہمارے بچوں کو سمجھائے، ہمارے عورتوں تک اس باتوں کو سمجھائے، اور جو لوگ نہیں جانتے ان تک جو ہے نا انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ان تک پہنچانا ہے انشاءاللہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ہمارے بڑوں کو بھول گئے، اسلاف کو بھول گئے، اور یہ جو ہے نام خالی ابوالکلام نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا کیوں لگا بھائی؟ یہ عالم بھی ہے، یہ عالم دین بھی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ رہا ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو خالی جو ہے ڈرائیں دھمکائیں اور ان کی تاریخ کو جو ہے نا بدلنے کی کوشش کریں، اسکول کے سلیبس سے جو ہے نا مسلمانوں کے ناموں کو ہٹا دیں گے، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کو جو ہے نا ختم کر دیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ، یہ ان کی سازش رہے گی انشاءاللہ۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، جس طریقے سے ہمارے شیخ ابوبکر حقانی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ مکروا ومکر اللہ، اللہ بہترین جو ہے نا حساب لینے والا ہے۔ اگر ہم مکر کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین جو ہے نا حساب کرنے والا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ ختم کریں گے، لیکن اس چیز کو یاد رکھے، ہم سب ہمارے بچوں کو سکھائے، ہمارے عورتوں کو سکھائے، اور پوری قوم و ملت کو اس چیز پر آگاہ کرے کہ الحمدللہ اگر مسلمان اس ہندوستان میں نہ ہوتے، غور سے سنیں، اگر مسلمان اس ملک میں نہ ہوتے تو قیامت تک بھی ہندوستان کے جو عوام ہے وہ لوگ انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا کارنامہ ہے، اور اسلام کی خوبی ہے اس کے اندر، صرف اور صرف یہ اسلام کی خوبی ہے اور مسلمانوں کا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کو آزادی ملی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انہوں جو ہے ہندوستان کے لیے کرے وہ کرے، یہ آخری وقت میں ہوا جو بھی ہوا، 1947 میں جو بھی ہوا، ایک دم اب جو ہے نا پھل ہاتھ کو ملنے والا تھا، اب چند لوگ ذرا گفتگو کرے نام ان کا ہو گیا۔ لیکن ہمارے جو آبا و اجداد ہے یہ 1947 میں آزادی ملی، لیکن ہمارے مسلمان 1800 سے جو ہے نا احتجاج کر رہے، ان کے پیچھے انگریزوں کے پیچھے جو ہے نا ہاتھ دھو کر جو ہے نا لڑ رہے ہیں مسلمان۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ اس طریقے سے معلوم ہوا کہ جب انگریز اچھی طریقے سے حکومت کر لے رہے تھے، ہندوستان میں گھس گئے، کیسے گھسے؟ ادھر سے کلکتہ کی طرف سے، ادھر چنئی کی طرف سے، جدھر سے بھی پانی کا راستہ تھا، سمندری علاقہ، وہاں سے جو ہے نا ہندوستان میں اندر گھس گئے۔ اب ہندوستان کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں سے صرف اجازت لیے کہ ہم جو ہے نا یہاں پر کچھ کاروبار کریں گے۔ دیکھیے پلاننگ لوگوں کے اندر گھسنے کی، اور کس طریقے سے اندر سے نا پورا فوخلا کر دیتے ہیں۔ تو ان کی پلاننگ یہ تھی انگریزوں کی، تو ہندوستان میں آ کر جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اس دور کے، ایک جو ہے نا وزیر اعظم ایک بادشاہ نہیں تھا،
پورے ہندوستان میں الگ الگ جو ہے نا اسٹیٹس تھے, الگ الگ جو ہے نا خطوں پر الگ الگ جو ہے نا بادشاہوں کی حکومت تھی. تو ان لوگوں سے اجازت لی گئی کہ ہم جو ہے نا یہاں پر تجارت کریں گے. تجارت کے بہانے سے جو اندر گھسے انگریز, تو اس کے بعد میں جو ہے نا پورا حکومت پہ آ گئے. اب حکومت میں آنے کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہندوستان کے مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمان, غیر مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, سب لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے. غلام بنائے, کوشش نہیں کرے, غلام بنائے. اللہ اکبر. غلام کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک مسلمان کو غلام کی طرح اپنی زندگی گزارنا, یعنی اللہ رب العالمین کی غلامی کرنا. جس طریقے سے غلام اٹھو وہ تو اٹھتا, بیٹھو وہ تو بیٹھتا, یہاں تک کہ چپل میرے لے کے آ, میرے چپل وہاں پہ ہے, میرے کو چپل پہنا بولے تو ہی پہناتا. اب اس سے بڑھ کر غلامی کس کو بولتے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ بھی کہا گیا کہ میرے چپل سر پہ لے کے آ, وہ بھی کرنا پڑتا. یہ ہے غلامی. اس کو ہم سمجھیں. یہ اسلام میں مسلمان اس طریقے سے ہونا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے. اطیع اللہ اطیع رسول اس کو کہتے ہیں. تو بہرکیف جو ہے یہ غلام, جو سلیو آف اللہ جو بولتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے. تو انگریزوں کی یہ پلاننگ تھی کہ بھئی ہندوستان کے اندر یہ پورے ان پڑھ ہے, جاہل ہے, یہ آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے. اب ایک بادشاہ کو جو ہے دوسرے بادشاہ سے نفرت تھی, اس کو جو ہے نا لڑنا جھگڑنا تھا, کیونکہ اپنے جو خطہ کا علاقے کی جو ہے نا حفاظت وہ چاہتا تھا, اور اس کے علاقے میں دوسرا بادشاہ نہیں آنا اور جو ہے نا اس پر حاوی نہیں ہونا, یہ اس کی کوشش رہتی تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی اس طریقے سے آپس میں اختلافات ہے, تو ہم لوگ کیا کریں گے, اس کی بات اس کو بولیں گے, اس کی بات اس کو بولیں گے. بہرحال کوشش یہ کریں گے کہ جو ہے ہم جو ہے نا حکومت میں آ جائیں گے. اور آخرکار وہ لوگ حکومت میں آ گئے. اب آنے کے بعد ان لوگوں کا پورا ٹارگٹ یہ تھا کہ غلامی کرانا ان لوگوں سے, اور اس طریقے سے غلامی بھی کرائے. اب مسلمان, غیر مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی سب لوگ اس غلامی میں ملوث ہے. اب مسلمان کیونکہ ظلم, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ نہ کسی پر ظلم کرو نہ ظلم سہو, نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم کو ناحق جو ہے نا سہنا ہے. تو اب ہمارے مسلمان علماء کرام جو ہے اس کے پیچھے آواز اٹھائی ان کے خلاف. پہلے کوئی ہندو, کوئی آر ایس ایس, کوئی بی جے پی, کوئی شیو سینا, کوئی بجرنگ دل, آپ کھلی طور پر میں آپ کے سامنے پوروں کے نام لے لیا, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, اتنے سارے جماعتیں سب ہے, سب کو معلوم ہے. کوئی کسی ایک جماعت بھی جو ہے ہندوتوا کا نعرہ دینے والے آج لوگ کوئی بھی آواز نہیں اٹھائے. صرف اور صرف مسلمان 18 سینچری سے ہی جو ہے نا ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھانا شروع کرے. بہادر شاہ ظفر سے لے کر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اس طریقے سے اس وقت جو حکومت میں تھے مسلمان, جو بادشاہ تھے, ان لوگ الحمدللہ یہ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائے. تو آواز اس طریقے سے اٹھائے, پورے لوگوں کو جو ہے نا گراؤنڈ لیول پہ کام کرے, کام کر کے ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا بھڑکا, ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھائے انگریزوں کے خلاف. آخر کیا بات ہے کہ انگریزوں کے خلاف اس طریقے سے آواز اٹھ رہی ہے؟ انگریز خود پریشان تھے. کیا بات ہے, آج تک تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہوا, اس ملک کے اندر 200 سال ہم حکومت کر لیے, لیکن جو ہے یہ ہندوستان کے یہ لوگ جو ہے ہمارے خلاف آواز اٹھا رہے. آخر کیا بات ہے؟ سروے کیا گیا. آج کل بھی ہوتا نا سروے گورنمنٹ کا, کون سی بھی چیز کے لیے. جب سروے کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ مذہبی طاقت ہے جس کی وجہ سے مذہبی طاقت ان لوگوں کو ہمارے خلاف آواز اٹھا رہی. اللہ اکبر. صرف مسلمان آواز نہیں اٹھا رہے, مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہہ کر دوسرے غیر مسلم بھی چند آواز اٹھا رہے, چند, پورے نہیں. تو جب معلوم ہوا کہ مذہبی طاقت, پھر سروے کیا گیا. آخر مذہبی طاقت تو کون سی مذہب, کون سا مذہبی طاقت؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام. اللہ اکبر. یہ اسلام کی خوبی ہے, یہ اسلام کی خوبی تھی, کیونکہ اسلام کے اندر نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم کو سہنا ہے, نہ سہنا ہے. یہ اسلام کی خوبی تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کو آزادی ملی. اور علماء اکرام جو ہے یہ فتوے کو جاری کیے. فتوے کو آپ ہم سب سمجھتے ہیں, اور مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی باتوں سے, قرآن کی آیت سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ پیاری فتوے ہے. ارے ان کا فتویٰ ہے بول کے عمل کر لیتے. تو بہرکیف جو ہے پورے مسلمان ہر جماعت کے
کیا اہل حدیث، کیا تبلیغی جماعت اس دور میں کیسا ان کا یہ تھا، اللہ بہتر جانے. تو بہرحال ہر جماعت والے پورے مسلمان متحد ہو کر علماء اکرام یہ فتویٰ جاری کیے. کیا فتویٰ جاری کیے؟ فتویٰ یہ جاری کیے کہ انگریزوں کے خلاف اگر تم لوگ لڑو گے اور لڑتے لڑتے اگر تم مر بھی جاؤ گے تو تم کو شہید کا درجہ ملے گا. اللہ اکبر. شہید کا درجہ مطلب اللہ کی راہ میں اپنے گردن کو کٹانے کا، اللہ کی راہ میں اپنے خون کو بہانے کا تم کو جو ہے نا اجر و ثواب ملنے والا ہے. اللہ اکبر. جب یہ آواز اٹھی تو عام مسلمان تو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام، ہمارے مسلم علماء اکرام شہید ہو گئے اس ملک کے لیے. آج ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کا ہے، ہمارے باپ کا. ہم یہ فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ملک ہمارے باپ کا ہے. انشاءاللہ یہ ہم کو آواز دینا ہے، ہم لوگوں سے بات کہنا ہے. ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے نا اس چیز کا اویئرنیس معاشرے کے اندر کریٹ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ لوگ جو گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں نا، تم اصل گھر واپسی میں آ جاؤ. تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ. تمہارا جو اصل دین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کیا گیا، لیکن آدم علیہ السلام سے جو نا آغاز ہوا. یہ تمہارے گھر واپسی اصل. بت پرستی نہیں ہے تمہاری کتابوں کے اندر. بہرکیف مسلمانوں کی جو ہے نا بہت بڑی قربانیاں ہیں اس ملک کے آزادی کے لیے. ہم اس چیز کو یاد کریں اور ہمارے بچوں کو سکھائیں انشاءاللہ. بچوں کو سکھائے، کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں کے اندر یہ چیز کو جو نا بھرنا چاہیے کہ اگر ہم نہ ہوتے اس ملک کے اندر تو قیامت تک بھی جو نا آزادی نہ ملتی ہندوستان کو. صرف اور صرف یہ اسلام کی خوبی ہے، مسلمانوں کی خوبی ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر آزادی ملی. ایسی ویسی بات نہیں ہے. پھانسی کے پھندے کم پڑ گئے. اللہ اکبر. پھانسی کے پندے کم پڑ گئے تو مسلمان علماء اکرام کو جھاڑوں کے ڈالیوں، جھاڑوں کے تلے جو ہے نا ان کو جو ہے نا لپیٹ کر ان کو جو ہے نا پھانسی دیا گیا. پھانسی کے پندے کم پڑ گئے. عالم کس کو بولتے جی؟ علماء کس کو بولتے ہم؟ انبیاء کے وارث ہے. انبیاء کے وارث آئمہ شاہ نہیں ہے، ہم جیسے للو پچو نہیں ہے. علماء ہے، علماء کون سے بھی جماعت کے ہوں گے ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ گمراہی میں ہوں گے، کچھ اور ریزنز ہوں گے، لیکن علماء اکرام ہمارے انبیاء کے وارث ہے. ایسے انبیاء کے وارث ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے اس ملک کے لیے، اس ملک کے لیے. تو ہم کو یہ تاریخ ہمارے بچوں کو سنانا ہے انشاءاللہ، سکھانا ہے. ہمارے عورتوں کو سکھانا ہے، ہمارے بچوں کو سنانا ہے. یہ آر ایس ایس والے، یہ بی جے پی والے اور دوسرے جتنے بھی والے ہیں نا ہندوتوا کا نعرہ لگانے والے، ہندوتوا کا لفظ نہیں ہے پورے ان کی کتابوں کے اندر. پوری ہندوتوا کی جو کتابیں ہیں، وید پڑھ لو، اپنشد پڑھ لو، رامائن پڑھ لو، مہا بھارت پڑھ لو، پورا پڑھ لو. اب رام مندر بنائے، رام کے منہ سے کبھی ہندو کا لفظ نے سنے نہ، رام کے زبان سے کبھی ہندو کا لفظ آیا ہوں گا رام جی کے نام سے، رام جی کے زبان سے. اب وہ الگ تاریخ ہے، اس کی کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے بچوں کو انشاءاللہ یہ تاریخ ہم ضرور سنانا ہے. اور انہی علماء اکرام میں سے ایک بہادر عالم گزرے، مولانا ابوالکلام آزاد. ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں، اس کے بعد ان کو فرسٹ ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا نیشنل لیول پہ. نیشنل لیول پہ ان کی تعلیم کو دیکھ کر، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم کو دیکھ کر، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، ایسا نہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے بس مسلمانوں کو بنا دینا، ان کو ایک سیٹ دے دینا، ایک ایم پی کا سیٹ ان کو دے دینا، ویسا نہیں تھا. اس دور کے غیر مسلم بڑے ہوشیار تھے، بڑے دانشور تھے. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نہرو کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، گاندھی جی کے ساتھ ساتھ بھی رہتے تھے. کچھ بھی مسئلہ ہوتا تو نہرو جی جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو پوچھتے ایسا ہے، تو جھٹ سے آنسر مل جاتا. تھوڑا وقت دیجئے، پھر فوراً آنسر موجود. جب پوچھا گیا کہ آپ کو، کس کو؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو پوچھا گیا، نہرو جی پوچھ رہے، یہ باتیں بولنا بچوں کو جی. تو نہرو جی پوچھ رہے، کس کو پوچھ رہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد. کلام کے نام سے مشہور تھے. ہم تو جو ہے نا بولتے ہیں نا کلام. ہم آپ کے پاس جو بھی مسئلہ لے کے آتے ہیں تو آپ جھٹ سے اس کا جو ہے نا جواب دے دیں، آخر کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں قرآن و حدیث کو پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. عالم دین تھے، ان کی تفسیر موجود ہے، مولانا کی تفسیر موجود ہے. تو مولانا نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے
میں جو ہے نا آپ جو بھی مسئلہ لے کے آتے اس کا میں حل بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. آج مسلمان کدھر ہے؟ آج مسلمان کدھر ہے؟ مسلمانوں کا ایجوکیشن لیول کدھر ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. ادھر دیکھو تو پارٹیشن ہونے لگا, ادھر مسلمان ہندو سب جو ہے نا ایسے تناؤ میں ہے. ویسی صورت میں مولانا ابوالکلام آزاد کو ایجوکیشن منسٹر بنانا معمولی بات نہیں ہے. تو ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کو فرسٹ ایجوکیشن منسٹر نیشنل لیول بھی بنایا گیا. بچوں کو ہم سنائیں, انشاءاللہ سکھائیں, ہماری تاریخ ایسی ہے. اور نیکسٹ اور کئی باتیں ہیں, وقت نہیں ہے, وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ مختصر کریں گے. آپ لوگ جانتے ہیں کون ہے؟ خان عبد الغفار خان. خان عبد الغفار خان آج کل کے بچوں کے تو کئی بچوں کو نہیں معلوم, بڑوں کو خود بھی نہیں معلوم. گاندھی جی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے انہوں. گاندھی جی کی ہائٹ اتنی تو ان کی ہائٹ اتنی, تقریباً بہت سارا ڈفرنس. اور یہ کہاں سے تعلق رکھنے والے؟ افغان سے. دیکھیے اس کے اندر بھی اسلام کی خوبی, مسلمانوں کی خوبی, صرف اور صرف اسلام کی خوبی. افغان سے تعلق رکھنے والوں کو ہندوستان سے کیا تعلق ہے جی؟ لیکن گریٹر انڈیا کی جو بات کر رہے ہیں نا وہاں تک تھا, بات الگ ہے. لیکن یہ اسلام کی خوبی ہے. جہاں کہیں بھی ظلم کیا جا رہا ہے تو اسلام کی تعلیمات ہے اس ظلم سے اس ظالم کی مدد کرو, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ظالم کی مدد اللہ کے نبی کیسی؟ ظالم کی مدد اس طریقے سے کرو کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو, کہ اس کی مدد ہے. تو انگریز مسلمانوں پر کیا, غیر مسلموں پر, سب پر جو ہے نا ظلم کر رہے تھے, ان کے اوپر زیادتی کی جا رہی تھی. یہ اسلام کی تعلیمات ہے جس کی وجہ سے گاندھی جی کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. گاندھی جی خان عبد الغفار خان رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے, اس کو بھی یاد رکھیں, کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور جو بھی کام وہ کرنا چاہتے تھے پہلے مشورہ لیتے, اس کے بعد ان کا ایک بھی لقب ہے. لقب یہ ہے کہ فرانٹیئر گاندھی. فرانٹیئر گاندھی کا مطلب گاندھی سے پہلے یہ رہتے تھے. اللہ اکبر. ان فرنٹ آف گاندھی ہی ٹو اسٹینڈ. جو بھی گاندھی جی کو کرنا ہے وہ کام آپ پہلے کر کے دکھاتے تھے. یہ کارنامہ ہے. ایسے مسلمان تھے. ہماری تاریخ کو ہم بھول رہے ہیں, اور یہ بدماش کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے, یہ ملک ہمارا ہے. یہ ہم مسلمان اسی ملک کے ہیں. تم باہر سے آئے, تم باہر سے آئے, لیکن یہ ملک ہمارا ہے. ہوں گے لوگ کہتے ہیں تمہارے آبا و اجداد ہندو تھے. ہندو کیا تھے؟ ہندو نہیں تھے, تھے ہوں گے کچھ بھی, لیکن حق راستے پر آ گئے. وہ اصل گھر واپسی کرے, تم بھی اس گھر واپسی پر آنا ہے. اصل گھر واپسی کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنا ہے. اصل سچی پکی گھر واپسی یہ ہے کہ بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. بہرکیف جو ہے نا یہ ہے خان عبد الغفار خان رحمۃ اللہ علیہ. یہ اور ایک اشفاق اللہ خان, کڑیل نوجوان, 27 سال کا. اللہ اکبر. 27 سال کا کڑیل نوجوان, یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 1900 to 1927, 27 سال میں. کوئی ہے آر ایس ایس والے اس طریقے سے قربانی دینے والے آج کے دور میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس تعلیم پر کہ اگر تم انسانوں کے, ملک بھی نہیں, انسانوں کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے, اگر اس ظلم کو تم جو ہے نا روکنے کے لیے تم اپنے آپ کو جو ہے نا قتل بھی کر لو, انشاءاللہ تم کو اجر ملے گا شہید کا. اللہ اکبر. یہ فتوے کے مطابق انسانیت کو بچانے کے لیے. یہاں پر مذہب کی بات نہیں ہو رہی, یاد رکھیے. کیا ہندوستان کے لیے آزاد اتنے سارے مسلمان جو لڑے ہیں, کیا مسلمان جو لڑے اتنے سارے, کیا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے؟ نہیں, انسانیت کے حقوق کو چھینا جا رہا تھا, انسانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا. تو انسانیت کو بچانے کے لیے یہ لڑائی جو لڑے, انشاءاللہ اس کا بھی تم کو اجر ملے گا. تو ان کا قول کیا ہے؟ ان کا بھی قول سنتے سنیں. آخری سانسیں ہیں, آخری لمحے ہیں. تو پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ سنتے دیکھتے ہم لوگ. تو پوچھا گیا اشفاق اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے, تو کہا کہ میرے کفن میں اس سرزمین کی تھوڑی مٹی ڈال دو, بس ہے. یعنی وطن کی محبت. کہنے کا مطلب یہ ہے اس وطن کی محبت ہم کو اتنی ہے. اللہ اکبر. اور آج ہم کو کہتے ہیں کہ ملک تمہارا نہیں ہے, ہمارا ہے, ہمارے باپ کا ہے. کیا ہے؟ ہمارا ہے,
ہمارے باپ کا ہے یہ ملک، انشاءاللہ آواز اٹھانا، انشاءاللہ بولنا. اور الحمدللہ یہ کون ہے؟ بیگم حضرت محل. مرد حضرات تو حضرات، خواتین بھی قربانیاں دی ہیں. ارنا آصف علی بھی اور ایک ہے، ان کا فوٹو نہیں لایا میں. تو اس طریقے سے کئی ایسے الحمدللہ جو ملک کی آزادی کے لیے جو لڑے ہیں. مولانا منور الحق، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر حسین، اب وقت نہیں ہے، پروفیسر عبد الباری، محمد علی جوہر، آصف علی، یہ کون ہے جانتے آپ لوگ؟ بہادر شاہ ظفر. یعنی اس دور سے جو شروع ہوا تو اس دور تک لڑتے رہے. فرق سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یہ دور کون سا دور ہے؟ 18 کا، 1800 اس کے چینج کا. یہ جو ہے نا 19 کا. اس دور سے اس دور تک مسلمان لڑتے رہے. برکیف اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم جو بھی سنیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العالمین جو بھی بیمار اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو بھی مسلمان پریشان ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی غیب سے جو ہے نا مدد فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی غیب سے دور فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جو بھی مسلمان بیمار اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو بھی مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمارے زبان سے ہم جب مرنے لگے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.